اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am Dr. Zahida Parveen۔ نیشنل ہومیوپیتھک کلینک سے آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کیا حال ہے ویورز، ڈاکٹرز اینڈ اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو اپنا نالج دوں گی یا لیکچرز دوں گی وہ ہے وٹامنس۔ وٹامنس جو ہے ہماری لائف میں ان کا کیا حصہ ہے اور وٹامنس کیا ہے اور وٹامن سے ہمارے باڈی پہ کیا کیا اثرات یا سمٹمز یا ڈیزیز آتی ہیں۔ جیسے کہ وٹامنس جو ہے جب سے ہم اس دنیا میں انسانی جسم کا اس دنیا میں جو بت بنا ہے وہ بیسیکلی وٹامنس کا ہی حصہ ہے، جیسے کہ وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، وٹامن 6، 12 جس میں آئرن، کیلشیم، فاسفیٹ، بہت سارے جو ہیں وٹامنس پائے جاتے ہیں۔ اور جو ہمارا انسانی جسم ہے وہ بھی وٹامنس ہی کی وجہ سے جو ہے نمود پاتا ہے۔ جب انسانی جسم کی پیدائش اس دنیا میں ہوئی اس میں سب سے زیادہ وٹامنس کا بھی عمل دخل ہے۔ جیسے کہ یہ جو زمین ہے، زمین میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری معدنیات جو ہے ہمارے زمین کے اندر ہیں، آئرن ہے، کیلشیم ہے، ہر وٹامنس جو ہے، جتنے بھی وٹامنس ہیں وہ جو ہمارے باڈی میں ہیں وہ ہمارے زمین کے اندر بھی ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے اور زمین پہ جتنی چیزیں بھی لگتی ہیں وہ ساری جو ہے نا ان میں وٹامنس پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے جتنی بھی سبزیات، فروٹس اور کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زمین سے اگتی ہیں، ان میں وٹامنس پایا جاتا ہے۔ اگر ان وٹامنس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، کمی یا زیادتی کی وجہ سے جو انسانی باڈی ہے وہ مختلف جو ہے ابتری کا شکار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا جو کیلشیم ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں، آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے، آرتھرائٹس ہو جاتا ہے۔ اگر سکن کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے آپ کے سکن انفیکشن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور وٹامن سی جو ہے جتنے بھی ترش پھل ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر اپنے معالج کے پاس جائیں تو یہ ایسا ہے کہ ہمارے جو ایلوپیتھی ہیں اس میں جتنے بھی وٹامنس یوز کیے جاتے ہیں، وٹامن اے، سی وغیرہ ٹیبلٹس کی شکل میں یا سیرپ کی شکل میں، تو وہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ باڈی میں جا کے اکثر جو ہے کڈنی میں پتھری کا سبب بھی بنتے ہیں، جس میں کیلشیم آکزیلیٹ اور آئرن کا جو پتھری بنتی ہے زیادہ استعمال کرنے سے۔ لیکن اس کی بنسبت اگر آپ ہومیوپیتھی کی طرف جائیں یا ہومیوپیتھک جو ہماری میڈیسن ہیں، کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو سیم آئرن کیلشیم کا جو ہے نبل بدل ہیں، اور ان میں یہ ہوگا کہ نہ آپ کی کڈنی میں کوئی پتھری ہوگی، نہ آپ کے پیتے میں کوئی پتھری ہوگی، نہ آپ کو کسی قسم کا اور کوئی سائیڈ افیکٹ یا کچھ سلسلہ ہوگا۔ اگر ایک لمٹ سے زیادہ انگریزی دوائیاں ایلوپیتھی جو ہیں وہ میڈیسن جو ہے آئرن یا کیلشیم زیادہ استعمال کیا جائے گا یا مریض زیادہ استعمال کرے گا تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہونے کی جگہ مزید گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ ہومیوپیتھی میں سب سے زیادہ جو ہے اگر آئرن ڈیفیشنسی ہو جائے، اگر آئرن کی کمی آپ کے جسم میں ہوگی تو آپ کے بال گرنا سٹارٹ ہو جائیں گے، آپ میں تھکن ہوگی، کمزوری فیل کریں گے، فٹیگ ہوگی، اور جو جتنے بھی ہمارا باڈی ہے اس میں ویکنس، چلنے پھرنے میں، اٹھنے میں آپ کو ویکنس محسوس ہوگی، یعنی کہ کمزوری ہوگی آئرن کی وجہ سے، اور بال گریں گے۔ اس میں ہم جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے سب سے خوبصورت جو ہے جس کا کام ہے وہ فیرم میٹ ہے، لیکن
اگر جب آپ ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں تو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ ضرور کریں. ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آپ ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے جو بھی سمٹمز ہیں، جو بھی ہے سلسلہ ہے، آپ ضرور ان سے رابطہ کریں اور بتائیں، پھر تاکہ آپ بہترین طریقے سے آپ کو میڈیسن سے ریمیڈی آف سلیکشن آف ریمیڈی ہو اور آپ وہ یوز کر سکیں. اسی طرح اگر کیلشیم ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو آپ کی ہڈیوں میں درد ہوگا، آسٹیوپروسس یا آرتھرائٹس یا بہت ساری اور کنڈیشنز بھی وہ آپ کی باڈی پہ آئیں گی. اور فیرمیٹ جو ہے وہ آئرن کے لیے، اور کیلکیریا فاس ہماری جو ہے وہ ہڈیوں کی کمزوری کے لیے بہترین مانی جاتی ہے. کیلکیریا فاس 6X جو ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، چاہے پریگننٹ خواتین ہوں یا بوڑھے لوگ ہوں، وہ کیلکیریا فاس کو اپنے استعمال میں کیلشیم ڈیفیشنسی میں استعمال میں لائیں. اس طرح بہت ساری میڈیسن ہیں، آرنیکا، ریسٹاکس، کیلکیریا کارب اور ہماری میکفاس، بہت ساری ایسی ہیں جو کیلشیم ڈیفیشنسی یا کیلشیم کی پوری کمی کو پورا کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انسانی جسم جو ہے وہ اسپیشلی اس میں جو ہے وٹامنس بہت کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں. ان کی زیادتی بھی جو ہے باڈی کے اندر ابتری پیدا کرتی ہے، اور ان کی کمی بھی ابتری پیدا کرتی ہے. جب آپ میں اس کی کمی پائی جائے تو کمی میں اگر آپ زیادہ سے زیادہ فروٹ کا استعمال کریں یا ویجیٹیبل کا استعمال کریں. ہمارا سب سے زیادہ جو ہے ویجیٹیبل میں پالک جو ہے سب سے بڑا اس کا جو ہے مقدار آئرن کی پائی جاتی ہے. اور فروٹس میں جو مالٹا ہے اس میں وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. کیلے میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ اپنی لائف میں زیادہ سے زیادہ کلیجی میں آئرن زیادہ ہوتا ہے، آپ کلیجی کھائیں. جب آپ کو یہ چیزیں ہوں، کیلشیم اور آئرن کی ڈیفیشنسی ہو، تو آپ پالک کا استعمال کریں، آپ کلیجی کا استعمال کریں. اور جتنا زیادہ سے زیادہ آپ میڈیسن کی جگہ آپ ملٹی وٹامنس جو لیتے ہیں ان کی جگہ اگر آپ فروٹس اور ویجیٹیبل یوز کریں گے تو آپ کو آپ کی باڈی میں بہترین رزلٹ ملے گا. کیونکہ انسانی جسم جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وٹامنس کی مقدار ہے. کیونکہ اب یہ جو ہماری سبزیاں اور فروٹس ہیں یہ زمین سے نکلتی ہیں، کیونکہ زمین سے ہی ان کو نمود ہوتی ہے اور زمین سے ہی ان کے اندر وٹامنز آتے ہیں. باقی یہ وٹامنز تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی زمین میں ان کے حکم سے ہی سارا سلسلہ ہے. اپنے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین یہ ہمارے فروٹس اور یہ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے وٹامنز کی شکل میں دنیا میں ہی ہمارے جتنے بھی ٹماٹر ہے، پالک ہے، بھنڈی ہے، جتنی بھی سبزیاں ہیں ان میں آئرن، کیلشیم پایا جاتا ہے. اگر ہم جو ہے ہمارے مریض یا وہ لوگ جن کو ان چیزوں کی کمی ہے یا زیادتی ہے، وہ اپنا علاج ہے نا زیادہ سے زیادہ ایز اے ہومیوپیتھک میڈیسن سے اور ویجیٹیبل اور فروٹ سے کریں تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے گھر میں بیماریاں آئیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو نالج دیا وٹامنس کا، اور انشاءاللہ وٹامنس کے بارے میں اور بہت ساری انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ابھی سیکنڈ پارٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اجازت دیجیے. السلام علیکم.